ملازمین کا معاشی قتل نامنظور، ملازمین کے تبادلے نامنظور، ملازمین کے تبادلے نامنظور، ملازمین کے تبادلے نامنظور، ملازمین کے تبادلے آؤٹ آف ڈسٹرکٹ نامنظور۔ یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارا یہ ٹرانسفر والا سسٹم ختم کیا جائے اور ہمیں اپنی ڈویژنوں میں ہی جو ہے ڈیوٹی کرنے دی جائے، تاکہ ہم اپنے بچوں میں رہ کر اپنا جو ہے ڈیوٹی کر سکیں اور اپنی بہتر ڈیوٹی کر سکیں، جنگلات کی حفاظت کر سکیں۔ جنگلات ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ٹرانسفر کر کے جنگلات کا خاتمہ کرنے کی نیت ہے یا اس محکمے کو ختم کیا جانا شروع ہو رہا ہے؟ جیسے سکولوں کو ختم کیا گیا ہے، اس طرح محکمہ جنگلات کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے۔ تو ہم اس پالیسی کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس بائیکاٹ میں ہم اپنی ڈیوٹیز سے آج سے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈیوٹی نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے یہ مسائل ختم نہیں ہوتے یا جب تک یہ ٹرانسفر پالیسی ختم نہیں کی جاتی۔ مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو پورے پنجاب میں آؤٹ آف ڈویژن چھوٹے ملازمین کے تبادلے کر رہی ہے وہ ختم کیے جائیں۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں ان میں سے جو ریکوری کاٹی جاتی ہے 1/3 کاٹی جاتی ہے، لیکن اب گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ اب ملازمین کی جو ریکوری ہے یکمشت کاٹ دی جائے گی، جو کہ ہمارا معاشی قتل ہے۔ اگر ہم اپنی ساری تنخواہ ریکوری میں دے دیں گے تو ہم اپنا گھر کیسے چلائیں گے؟ تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ ہے کہ ہمیں کنوینس الاؤنس دیا جائے، ہمیں سواری دی جائے، تاکہ ہم جو ہے ملازمین سب مل کر ہم مؤثر طور پر گشت کریں اور جو ہمارا جو قومی اثاثہ ہے ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ اکٹھا ہونا ہمارا یہ احتجاج ڈویژن لیولز پہ جو تبادلے ہو رہے ہیں محکمہ جنگلات کے، ان کے خلاف ہے۔ یہ انتہائی غلط اور ناقص پالیسی بنائی گئی ہے کہ محدود تنخواہ میں بغیر الاؤنسز کے، بغیر سواری کے، بغیر کسی سہولیات کے ہم اپنی ہوم ڈویژن میں اتنی مشکل سے نوکری کرتے ہیں، تو ایک نئی ڈویژن میں جا کے ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ نہ تو ہم کوئی ڈی سی یا اے سی لیول کے لوگ ہیں کہ ہمارے جاتے ہیں گھر کوٹھی یہ وہ ہمارا منتظر ہوگا۔ ہمیں تو جا کے پہلے رہائش کا مسئلہ بن جائے گا، رہنا کہاں ہے، ہم نے ڈیوٹی کیسے کرنی ہے، پھر اس کے علاوہ جتنی ہماری تنخواہ ہے اس میں تو بمشکل یہاں ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ وہاں اگر ہم یہ سارے پیسے پیٹرولنگ پہ اور درختوں کی حفاظت پہ آنے جانے پہ لگا دیں گے تو اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ اس کے علاوہ جو دوسرا یہ فریسٹ گارڈ سے یا بلاک آفیسر صاحبان سے بغیر کسی الاؤنسز دیے، بغیر کوئی سواری دیے یہ توقع رکھنا کہ یہ جنگلات کی 100% حفاظت کریں گے یہ ناممکن بات ہے۔ تو اب یہ ہم ٹرانسفر ہو کر دوسرے ضلع میں جائیں گے تو اس ضلع میں ہم نے بیش بہا لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی ہوئی ہیں، بیش بہا پرچے دیے ہوئے ہیں، ہمارے کلندرے ہوتے ہیں 33 ایکٹ کے محکمہ جنگلات کے جو عدالت میں زیر سماعت ہوتے ہیں، تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہر فریسٹ گارڈ کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے، 2 3 پیشیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے جب وہاں جانا ہوتا ہے ملزمان کو سزائیں دلوانی ہوتی ہیں۔ اب اگر فار ایگزامپل میں یہاں سے بہاول نگر ٹرانسفر ہو جاتا ہوں تو ہفتے میں 4 بار مجھے رحیم یار خان پیشیوں پہ آنا پڑے گا۔ اگر میں نہیں آؤں گا وہ کیس ختم ہو جائیں گے، وہ الٹا میرے خلاف پھر ریکوری بن جائے گی، وہ کیس عدالتیں خارج کر دیں گے اگر پیروی نہیں ہوئی تو۔ ہمیں ڈیلی بیسس پہ عدالت کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کلندرا، کوئی نہ کوئی FIR وہ ہماری زیر سماعت ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو کیس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور محکمہ جنگلات کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کوئی بھی اگر خراب کام ہوتا ہے تو اس کی ریکوری فریسٹ گارڈ پر ڈال دی جاتی ہے، تو جو باقی ہماری ماندہ تنخواہ ہوگی وہ ہماری ریکوریوں میں چلی جائے گی، ہم اپنے بچوں کا گزارا کیسے کریں گے؟ پھر دیکھیں ہم ڈومیسائل بیس پہ سلیکٹ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ نوکری کرنے کے لیے، ہم اس ضلع میں جس جگہ مرضی ٹرانسفر کر دیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کہیں کہ یہ رحیم یار خان والوں کو آپ بہاول نگر لگا دیں، بہاول نگر والوں کو مظفر گڑھ لگا دیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ چھوٹے لیول کے ملازم، ہم کانسٹیبل لیول کے ملازم ہیں اور ٹرانسفر ہمارے DSP لیول کے کیے جا رہے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ ہم اپنی منسٹر فریس سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ مہربانی فرمائیں یہ ظالم پالیسی جو ہے اس کو ختم کریں، یہ ملازم کوش پالیسی ہے اور اس